منبر رسول پر جلوہ فرما علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ و مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب و جملہ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، یہ بڑی خرابی ہے ہمارے اندر کہ کافی وقت جو ہے وقت گزاری ہوتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کافی رات ہو جاتی ہے، اور جس کا عظیم خسارہ یہ کہ فجر کی نماز کے جو عادی ہیں نماز پڑھنے کے، ان کی بھی نمازیں خطرے میں پڑتی ہیں، اور اگر وہ اٹھ بھی جائیں تو طبیعت میں ایسی گرانی اور کسل ہوتا ہے کہ بس وہ جیسے تیسے نماز پوری ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے میں حاضر آیا، کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ کچھ اپنے انداز میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کائنات کے دولہا، ہم غریبوں کے غمگسار، شافع روز شمار، اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام جھوم جھوم کر پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے حسب عادت نبی معظم کی بارگاہ میں منظوم خراج یعنی نعت پاک جو امام اہل سنت سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے نظم کی ہے اور اس بارگاہ کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ سارا چمن جو آباد ہے، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ چاند اور سورج، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ ساری بہاریں اسی نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دم کا صدقہ ہیں، اور یہ ساری کائنات جو ہے ان کی محتاج ہے۔ جیسے اپنے وجود پانے میں محتاج تھی، اب وجود کو باقی رہنے میں بھی اس نبی معظم کی محتاج ہے۔ بارگاہ رسالت کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں اور
عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ارے چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام غلام کرم، فرشتے خدم رسول حشم تمام غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لیے، وجود و عدم، کلیم و نجی، سب کی زبان پر، سب کی زبانیں آپ کی تعریف و توصیف میں رب اللسان ہیں، سب آپ کی تعریف و توصیف میں لگے ہوئے ہیں۔ کون؟ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اور کیسی کیسی عطائیں رب کی ہیں، اور سب اسی کا، انہی نبی پاک کا صدقہ ہیں، کہ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، اور ویسی بارگاہ ہے کہ جہاں انسانوں کا اور دوسری مخلوقات کا میلہ لگا ہوا ہے، جن ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، تو عرض کر رہے ہیں کہ نہ جن و بشر، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، اور کہ جو ایک فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا اسے دوبارہ حاضری، 70,000 فرشتے دن میں حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور 70,000 شام میں۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جب ہو سر کے قلب و جگر، ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، نہ جب ہو سر کے قلب و جگر، ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے
ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ مائک بہت آواز کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کیسی رفعتیں عطا کی، کیسا یکتا اور بے نظیر اور بے مثال بنایا کہ آپ جیسا کوئی بنایا ہی نہیں، مخلوق میں آپ جیسا کوئی نہ آیا، اور ایسا ہر صفت ہر کمال جو ہے اس میں آپ یکتا اور بے نظیر ہیں، کسی حیثیت سے کوئی آپ جیسا نہ آیا۔ حسن و جمال میں ایسے یکتا اور بے نظیر کہ جس نگاہ نے دیکھا وہ نگاہ پکار اٹھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ جیسا نہ دیکھا۔ حضرت ابوبکر کی نگاہ اٹھی، پکار اٹھے کہ آقا آپ جیسا نہ دیکھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی نگاہ اٹھی، پکار اٹھے کہ آقا آپ جیسا نہ دیکھا۔ حضرت عثمان غنی کی نگاہ اٹھی، یہی فیصلہ ہوا کہ آقا آپ جیسا نگاہ نے نہ دیکھا۔ حضرت علی کی نگاہ اٹھی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ جیسا حسین و جمیل میری نگاہ نے نہ دیکھا۔ اور حد تو یہ کہ حضرت جبرائیل امین جنہیں اللہ نے بڑی طویل عمر عطا کی تھی، انہوں نے حسینان جہاں کو دیکھا تھا، لیکن جب جمال جہاں آرا کو دیکھا، سرکار کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ آقا آپ جیسا نہ دیکھا۔ اس کی ترجمانی امام اہل سنت نے یوں کی ہے کہ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اور حضرت مفتی اعظم پکار اٹھے کہ اے اللہ کے پیارے رسول، دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہرو مہ پتہ ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہرو مہ پتہ ملتا نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے اس جہان آب و گل میں بعض کو بعض پر رفعت مقام اور بلندی مراتب کے لحاظ سے فضیلت و برتری بخشی ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مقام رفیع عطا کیا کہ جس کی عظمتوں کو دیکھ کر بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور رسول بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے دوست، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا تھا، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنے عصائے مبارک کو بے جان اور خشک پتھر پر مارتے تو اس میں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو وہ اعجازات اور وہ کمالات عطا کیے کہ جسے دیکھ کر دنیا محو حیرت ہے، انگشت بدنداں ہے۔ اگر اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ بے جان پتھروں سے پانی کے چشمے جاری فرماتے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے تو کجا دریا بہا دیے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر،
صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا. اس بیابان میں اور ریتیلے میدان میں صحابہ نے پانی کو تلاش کیا، لیکن دور دور تک کہیں پانی نظر نہ آیا. اب جب تلاش کر چکے اور اس میں کامیاب نہ ہوئے تو اب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے. کیا مطلب؟ پانی تو تلاش کر چکے تھے، اسی وادی میں اللہ کے رسول بھی تشریف فرما ہے، اور اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول ہمیں پانی عطا فرمائیے. تو وہ عقیدہ جو یہ کہتا ہے کہ غیر خدا سے مانگنا شرک، تو اب صحابہ نے امداد طلبی کی. امداد طلب کی کس سے؟ اللہ کے رسول سے. تو اس وہابیتی عقیدے کے مطابق صحابہ کون ہوئے؟ معاذ اللہ شرک کا فتویٰ لگ گیا، صحابہ کو مشرک ٹھہرایا. اور اب اللہ کے رسول نے ان کے سوال کا رد نہ فرمایا، تنبیہ نہ فرمائی کہ اے صحابہ تم نے کیا کیا، تم تو غیر خدا سے مانگ کر مجھ سے امداد طلب کر کے کافر و مشرک ہو گئے معاذ اللہ. نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے اس سوال کو مقرر رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کوئی خالی برتن لے آؤ، کوئی خالی چھانگل پیش کرو. چنانچہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خالی چھانگل پیش کی گئی. اللہ کے رسول نے اس میں اپنا دستے مبارک رکھا تو فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، تو اس میں سے پانی کے آپ کی انگشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب معاملہ یہ ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گویا مالک تسنیم و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشتہائے مبارک کا کنیکشن حوض کوثر سے کر دیا ہو. اب پیاسے آتے جاتے، سیراب ہو کر جاتے جاتے پیاسے آ رہے ہیں اور سیراب ہو کر جاتے جا رہے ہیں. پیارے اعلی حضرت نے جب اس حدیث پاک کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھ تعداد بتائی کہ اتنے صحابہ 1500 غالباً 1500 صحابہ تھے کہ جو لشکر کے ساتھ تھے، کچھ سواری کے جانور تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 1.5 لاکھ بھی ہوتے، یہ بھی سمجھانے کے لیے ایک تعداد ہے کہ 1.5 لاکھ بھی ہوتے تو وہ بھی پانی سے سیراب ہو سکتے تھے. چنانچہ ہم نے پانی پیا، آئندہ کے لیے پانی کو اکٹھا کیا، اپنے لباس دھوئے، وضو کیا، جن کو غسل کی حاجت تھی انہوں نے غسل کیا، جانور سیراب ہوئے لیکن پانی میں کوئی کمی نہ آئی. اور یہی نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کے چشمے جاری فرمائے. چنانچہ ایک موقع پر حضرت ابو طالب اپنے چچا کی پیاس بجھانے کے لیے سرکار نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا شیریں صاف اور شفاف پانی میری نگاہ نے نہ دیکھا تھا. آپ نے اپنے انگوٹھے شریف سے پتھر پر ٹھوکر ماری تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور جب وہ سیراب ہو چکے تو اپنی ایڑی مبارک سے سرکار نے اسے بند بھی کر دیا، یعنی پانی کا سوتا جو پھوٹ نکلا تھا اسے موقوف فرما دیا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها
ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ میرے عزیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے چشمے تو کجا، دودھ کی نہریں جاری فرما دی۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ مفلوق الحالی کے سبب یعنی کئی روز سے فاقے ہو رہے تھے اور اب طبیعت میں نقاہت پیدا ہو گئی، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی، لیکن سوال کرتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے عار محسوس ہوتی تھی۔ اپنے بزرگوں کے سیرت سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھیک کیسی عام ہو گئی۔ اسلام نے بھیک کو بہت برا جانا ہے، لیکن آج ہماری قوم میں بھکاری بہت بڑھ گئے اور طرح طرح سے ہیلے بہانوں سے کوئی مسافر بن کر، کوئی بیٹی کے نام پر، کوئی حج کے نام پر، کوئی عمرے کے نام پر، غرض یہ کہ طرح طرح سے ہیلے بہانوں سے بھیک مانگی جا رہی ہے اور بھیک عام ہو چکی ہے۔ مگر آؤ اپنے بزرگوں کو دیکھو، مفلوق الحالی کے سبب طبیعت بے چین و بے قرار ہے، مگر فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے عار محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس خیال سے وہ راستے میں بیٹھ گئے کہ کوئی آئے گا، اس سے گفتگو ہوگی، اور گفتگو میں جب اس کو جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ میری نقاہت کو سمجھے گا، طبیعت کی نقاہت کو، تو کچھ میرا کام ہو جائے گا۔ اس خیال سے آپ راستے میں بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب دیا، تشریف لے گئے۔ اس کے بعد عمر فاروق اعظم آئے، ان سے کچھ گفتگو ہوئی، وہ بھی تشریف لے گئے۔ آخر میں غم خار کائنات اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور سرکار نے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے میری نقاہت طبع کو جان لیا اور ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ ہمارے ساتھ آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تعمیل حکم میں سرکار کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ سرکار اپنے در اقدس پر دولت خانے پر تشریف لائے، اور اب جو باہر آئے تو مقدس ہاتھوں میں سرکار کے دودھ کا پیالہ تھا۔ اب حکم ہوا کہ اے ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ طبیعت خوش ہوئی تھی دیکھ کر دودھ کا پیالہ کہ اب بھوک مٹ جائے گی، طبیعت سیراب ہو جائے گی، لیکن اب سرکار کا یہ حکم سنا تو طبیعت بے چین ہوئی کہ ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ، جو ایک میرے لیے ناکافی، وہ 70 صحابہ، مگر وہ صحابی تھے، وہابی نہ تھے۔ وہ جانتے تھے قرآن کی یہ آیت کریمہ، قرآن کا یہ حکم ان کے پیش نظر تھا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا، جس نے رسول کا کہا مانا، اس نے اللہ کا کہا مانا۔ دوڑے دوڑے اصحاب صفہ کے پاس پہنچے، سرکار کا حکم سنایا، تمام صحابہ دوڑ پڑے، در اقدس پر سرکار کے دولت خانے پر آ گئے۔ اب سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ ابو ہریرہ اپنے بھائیوں کو دودھ کا پیالہ پیش کرو۔ اب دودھ کا پیالہ پیش کرتے جاتے اور فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی طرف دیکھتا کہ شاید اب میرے لیے حکم ہو جائے، تو سرکار نے تبسم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ بانٹنے والے کی، تقسیم کرنے والے کی باری بعد میں آتی ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ کو دودھ پلایا، سب صحابہ دودھ سے سیراب ہو چکے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں دودھ میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، اور میں دودھ کے پیالے پیندے کو، اس کٹورے کے پیندے کو نہ دیکھ سکا۔ اب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اب تم اور ہم باقی رہ گئے۔ تو عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ اب ارشاد ہوا، اے ابو ہریرہ تم پیو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
پیاس کا غلبہ تھا، بھوک کی شدت تھی، میں نے وہ دودھ نوش کیا، سیراب ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پیو، تو اب دست بستہ عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول اب شکم میں کوئی گنجائش نہیں، تو اب اللہ کی حمد و ثنا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے محبوب نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں، کیسا پیارا انداز ہے، اے جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، اے جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اور کیسا اختیار، ظالم کہتے ہیں کہ محمد جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے اختیارات عطا فرمائے۔ جب کفار کی ایک ٹیم نے اللہ کے رسول کے نبی ہونے کو پرکھنا چاہا اور آپ کی عالمگیر نبوت کا امتحان لینا چاہا، تو کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، دعوائے نبوت میں آپ سچے ہیں، تو ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دیجئے، ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں گے۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ تو بھلا وہ ہستی اکمل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے رب نے لولاک لما خلقت الافلاک یا لولاک لما خلقت الدنیا کے خطاب دل نواز سے نوازا ہو، وہ کیوں کر نہ کفار کے اس مطالبے کو قبول فرماتے؟ آپ نے کمال خندہ پیشانی کفار کے اس مطالبے کو قبول فرمایا اور پہاڑی پر تشریف لے گئے، لوگوں کی بھیڑ گئی اور چاند کو اشارہ فرمایا، بس اشارہ ہونا تھا۔ 14ویں رات کا چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، آدھا کوہ قبیس پر اور آدھا کوہ قیقعان پر، ان دونوں پہاڑیوں کے پیچھے وہ روپوش ہو گیا، اور جب دوسرا اشارہ ہوا تو وہ حسب سابق وہ چاند کے دونوں ٹکڑے آ کر مل گئے۔ عزیزان گرامی، ایسی جماعتوں سے، ایسے لوگوں سے آج ہمیں اجتناب چاہیے، پرہیز چاہیے، جو یہ کہتے ہیں کہ محمد جس کا نام ہے معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ گدھے اور خچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہ بدتر۔ اور آگے کی عبارت بہت گندی ہے جسے میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ وہ میں آپ کو سناؤں، وہ انہیں نصیب ہو، وہ یہ بکواسیں کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ صاحب نبی کا خیال آ جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور اس میں رسول کا خیال، غیر خدا کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب التحیات پڑھتے ہیں، درود بھیجا جاتا ہے، اور التحیات جو ہے یہ واجب ہے، اور جب وہ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام، تو کیا اس وقت خیال نہ آئے گا؟ اور ظالم کیسے دشمن کہ یہ بکتے ہیں کہ رسول اللہ کا خیال آ جائے تو گدھے اور خچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہ پتر۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا انہیں کوئی دوسرا خیال نہیں آتا؟ کیا بچوں کا خیال نہیں آتا؟ کیا گھر کا خیال نہیں آتا؟ کیا اور دوسرے کاروبار یا دوسرے خیالات انہیں نہیں آتے؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسول اللہ سے ایسی دشمنی کہ رسول اللہ کا خیال آ جائے تو گدھے اور خچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہ پتر۔ اور کہتے ہیں کہ دوسرے کا خیال آئے گا تو دل سے نکل جائے گا، اور رسول اللہ کا خیال آئے گا تو جم جائے گا۔
اس کو انہوں نے یہ سوال کرنے والے کو یہ دھوکہ دیا. تو میں نے کہا عبارت سے تو یہ کہیں بھی مفہوم نہیں ہوتا. عبارت تو یہ کہہ رہی ہے ڈوب جانے کا کیا مطلب ہے؟ خیال گیا کہاں؟ خیال میں مستغرق ہو گیا. ڈوب جانے یعنی کوئی دوسرا خیال باقی نہ رہے. تو ایسے ظالم اور ایسے ان کے گندے عقیدے، تو ایسے لوگوں سے پرہیز کیجئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے گھر کا پیغام نہیں، میرا پیغام نہیں، بلکہ یہ اللہ و رسول کا آپ کے لیے پیغام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ان سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، کہیں فتنے میں ڈال دیں. اور رشتہ داری، بھائی چارگی، کوئی رشتہ نہیں. انہوں نے خدا اور رسول سے رشتہ توڑ کر ہم سے بھی رشتہ توڑ لیا. رشتہ ہم نے نہیں توڑا، رشتہ انہوں نے توڑا. جب وہ خدا اور رسول کی بارگاہ کے باغی ہو گئے تو اب ہمارا ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، اس لیے کہ یہ خونی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ایمانی رشتہ یہی اصل میں رشتہ ہے. اور صحابہ کی زندگی، صحابہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. جنگ بدر میں اور جنگ احد میں رشتہ دار آمنے سامنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو جنگ کے لیے بلایا. وہ دشمن کی فوج میں تھے، دشمن کی طرف تھے، اور حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. تو طلب کیا، مگر چونکہ آپ ایمان لانے والے تھے اس لیے سرکار نے آپ سے منع فرما دیا، روک دیا. جب ایمان لے آئے تو حضرت عبد الرحمن نے اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ابا جان، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا، مگر میں نے باپ ہونے کے ناطے اس رشتے کا لحاظ کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن سن لے، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں کبھی رشتے کا لحاظ نہ کرتا، بلکہ تمہیں جو ہے قتل کر دیتا. تو یہ سیرت ہے ہمارے بزرگوں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ جراح کا قتل کیا. تو یہ سیرت ہے، اور یہ سیرت بزرگوں کی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. اور یہ جلسے جلوس آج رسمی ایک رسم کے طور پر منعقد کیے جاتے ہیں، اور انداز بھی بدل گئے، مقررین کے بھی، اور نعت خوانی کا بھی انداز بدل گیا. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سنیں اس پر عمل کریں، اور سننے والے اور سنانے والوں کو، دونوں کو رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی اس گفتگو کو انہی جملوں پر کہ رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.